اور میں اب آپ کو وہ دنیا میں لے چلتا ہوں جس دنیا سے باہر آنے کا آپ کو من نہیں کرے گا. پہلی ایک سائن ہے کہ when the Arabs will begin to compete with others in the construction of taller buildings. جب عرب کے لوگ آپس میں محلات بنانے میں کمپٹیشن کریں. ایک اور حدیث ہے مسلم میں، یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں مل جاتی ہے. مسلم شریف میں اس حدیث کو یوں لکھا گیا ہے کہ جب بیئر فوٹڈ بیدوئنس، ننگے پیر بھیڑے چرانے والے بیدوئنس، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب وہ بڑی بڑی لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں آپس میں کمپٹیشن کریں گے، تب وہ قرب قیامت کی ایک سائنس میں سے ایک سائن ہوگی. when the bare-footed bedouins، جو بھیڑے چلانے والے بیدوئنس ہیں، جو ننگے پیر آج گھومتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا جب when they will compete in the construction of taller buildings. اور صحیح بخاری میں اس کے الفاظ یوں آئے ہیں when the Arabs will begin to compete with each others in the construction of taller buildings. آج آپ دیکھیں تو پورے عرب کے ممالک میں، ہر دیش میں، in every country of the Gulf Cooperation Council، ایک ایسی عمارت بنائی جا رہی ہے جو پڑوسی اسلامک ملک کی عمارت سے لمبی. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کی جو سب سے اونچی عمارت ہے وہ برج خلیفہ ہے، لیکن ہم میں سے کئی بہت کم لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ برج خلیفہ سے بھی اونچی ایک عمارت بن رہی ہے، اور وہ جدہ سعودی عرب میں بن رہی ہے، جس کا نام ہے کنگڈم ٹاور. انفیکٹ یہ صرف یو اے ای نہیں ہے، انفیکٹ یہ صرف شارجہ نہیں ہے، انفیکٹ یہ صرف جدہ نہیں ہے جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں، بلکہ اس قدر بڑے پیمانے پر عرب میں یہ کمپٹیشن چل رہا ہے کہ آنے والے زمانے میں 10 میں سے 9 سب سے اونچی عمارتیں یہ عرب ممالک سے ہیں. اب آپ حدیث کے الفاظ دیکھیے اور اس فگر کو دیکھیے جو آپ کے سامنے ہے، اور 9 out of 10 world's tallest buildings will very soon be located in the Gulf Cooperation Council. اور بخاری شریف کے پیارے الفاظ جو ہیں وہ کتنی اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ when the Arabs will compete with each other in the construction of the taller buildings، جب یہ کنگڈم ٹاور بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ برج خلیفہ سے بھی کئی میٹرز بہت اونچا ہوگا. سیکنڈ ایک آئی ہے بہت اچھی حدیث شریف کے الفاظ ہیں جو ایجوکیشنسٹوں کو سننا چاہیے. One of the signs of the last hour is that the time will pass more quickly. یہ ہم سب جانتے ہیں اور یہ حسن حدیث ہے صحت کے اعتبار سے. یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ سال حضرت علی سے مروی ہے، اس کی روایت اور اسناد بھی بہت اونچی ہے. یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ سال مہینوں کی طرح بیتیں گے اور مہینے جو ہیں وہ دنوں کی طرح بیتیں گے. آپ سب لوگ اپنے سیدھے ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے بتائیے جمعہ سے جمعہ کب بیت جاتا ہے آج کل پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر آپ سائنس سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ٹائم چرانے والے اتنے لوگ ہیں اس وقت، اور یہ ٹائم رابرز کی وجہ سے آپ کا سال کب ختم ہو رہا ہے، آپ کا ہفتہ کب ختم ہو رہا ہے، آپ کا دن کب ختم ہو رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. And we know what are those time robbers. وہ ٹائم رابرز کون ہیں؟ وہ ایپس ہیں جس میں ہم دن بھر الجھا رہتے ہیں، اور اب تو وہ ہمارے خون میں دھیرے دھیرے اترنے لگے. میں یہاں سے ٹیچر سے مخاطب ہوں، اس حدیث کی روشنی میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. اس طرح کی دنیا ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں جس طرح کی میں آپ کو دکھا. These are the time robbers. انسان اکیلا رہ گیا اس دنیا میں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سال جو ہے وہ مہینوں کی طرح، مہینے جو ہیں وہ دن کی طرح، اور مہینے جو ہیں ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے، اور دن ایسے گزر جاتا ہے ان ٹائم رابرز کی طرح کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اور اسی کے بیچ، اس بھاگتے دوڑتے ٹائم کے بیچ ہمارا بچہ کہیں اکیلا رہ جا رہا ہے، اور اگر ہم اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا رہے ہیں. اگر ہر کسی نے اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑ لیا تو اس دنیا کا کیا ہوگا وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے. اس موبائل نے سماج کو کس قدر بدل دیا، ان ایپس نے سماج کو کس قدر بدل دیا. کھانا اچھا نہیں لگتا، کہیں آگ لگی ہو تو انسٹاگرام کا ویڈیو بنانا لگتا ہے تاکہ شیئرز بڑھ جائیں. کمیوٹ کرتے سمے کوئی کسی سے بات ہی نہیں کر رہا،
ایک ایک دن کے ٹرین کے بڑے بڑے سفر میں 6 گھنٹے کی فلائٹس میں لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. چہرے پر اداسی ہے لیکن سٹار کی ریٹنگز دے رہے ہیں, مسکراہٹ کے ایموجیز بھیج رہے ہیں, لیکن چہرہ دیکھے تو سمجھ ہی نہیں. کوئی کسی کی مدد ہی نہیں کرنا چاہتا, ہر کوئی اپنے موبائل میں اس قدر بیزی ہے, کوئی کسی کی مدد ہی نہیں کرنا چاہتا. مدد کا خیال آتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ اکیلے ہیں. ایسے ایسے ایپس ہیں جو بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دے رہے ہیں. کوئی کھیلنا ہی نہیں چاہتا, کوئی ان کے بچپن کو ساجھا کر, ہر کوئی اپنے موبائل میں قید. یہ ٹائم رابرز ہیں جو ہمارے سالوں کو مہینوں میں, اور مہینوں کو ہفتوں میں, اور ہفتوں کو دنوں میں چھوٹا کر رہا. اور اسی طرح چلتا رہا تو بہت جلدی ساری دنیا اکیلی رہ جائے گی. میں آپ کو دکھاؤں, یہ دیکھیے فیس بک پر لوگ اپنا من پسندیدہ انسان چن رہے ہیں. والد کی ناک کے نیچے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں وقت بتا رہے ہیں. اس دنیا میں تھوڑے دنوں بعد ایسا وقت آئے گا کہ اسکرین سے ہم اس قدر چپک چکے ہوں گے کہ ہم اس دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے. اور ویوز اور سبسکرائبر شپ کا ایسا چسکا ہے کہ اس کو بڑھانے کے لیے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں, کسی حد تک بھی. یعنی اگر کسی لڑکی کے پاس کپڑے نہ ہو تو اسے کپڑے لا کر دینے کے بجائے لوگ اس کا ویڈیو بنانا پسند کر رہے ہیں. لوگ اپنے ہونٹوں میں سلیکون جیل بھر رہے ہیں. لوگ بالکل اکیلے ہو گئے ہیں. اسپتال میں بھرتی ہونے سے چھوٹنے تک لوگ سیلفی لے کر پل پل اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کر رہے ہیں. اور یہی ٹائم رابرز ہیں جس کی وجہ سے سال ہفتوں میں اور ہفتے دن اور دن گھنٹوں میں بیت جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے تیسری بہت پیاری چیز فرمائی, مارکیٹس ول بی فلڈڈ ود دی فوڈز ڈیوائڈ آف اینی برکہ. مارکیٹس میں کھانے کی بھرمار ہوگی, لیکن وہ کھانے جو ہیں وہ برکت سے خالی ہوں. جب بھی ہم سپر مارکیٹ گھومنے جاتے ہیں تو ایک پر ایک چپس کے آفر فری ہوتے ہیں, برگر کے آفر فری ہوتے ہیں, فرینچ فرائز ہوتی ہے. ویڈنسڈے کو KFC میں خاص آفر ملتا ہے جو آف ہوتا ہے. کولڈ ڈرنک کی ایک کی بوتل پر ایک بوتل فری. پیزا 30 منٹ میں ڈیلیور ہو جاتا ہے. اس قدر کھانا بھرا ہوا ہے مارکیٹ میں, لیکن آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر دیکھیے, آپ اپنے ڈائٹیشین سے پوچھ کر دیکھیے, وہ کہے گا کہ اس کو کھانے سے آپ مر جاؤ. آپ اپنے آقا کے, اپنے اس پیغمبر اعظم کے اس الفاظوں کو دوبارہ سوچئے, markets will be filled with foods which will be devoid of any برکہ. اور اب ایک نیا فتنہ آنے جا رہا ہے اس دنیا میں جو کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہے. ایسا میٹ آنا والا ہے جو میٹ ہی نہیں. اس میٹ کو لیبوریٹری میں بنایا گیا. markets will be flooded with the foods which will be devoid of any برکہ. اور یہ صرف میٹ نہیں ہے, ایون ایسی چیزیں بھی آنے والی ہیں جو کیا کہتے ہیں جس کو ویجیٹیرین. پھر تیسری ایک بہت پیاری حدیث ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث نمبر 610. Pride and competition will occur in the decoration of mosque. مسجدوں کو سجانے میں آپس میں ہم ہوڑ کریں, لیکن آنکھیں فصاحت اور بلاغت دیکھیے اللہ کے رسول کی. دلوں کو سجانے کو گائیڈنس سے, ہدایت سے, تقوی سے ہم منع کریں, لیکن مسجدوں کو سجانے میں ہم آپس میں گھمنڈ اور آپس میں کمپٹیشن کیا کریں, جبکہ دلوں کو سجانے کا کوئی انتظام ہم نہیں کریں گے. آج دنیا میں سب سے خوبصورت مسجدیں جو ہیں وہ ہمیں عرب کے ممالک میں مل جاتی. ایسی خوبصورت مسجدیں کہ جن کے سامنے محل شرما جائے, جن کے سامنے محل شرما جائے. اور ان مسجدوں میں نماز پڑھنے والے, اس میں اکثریت جو ہیں وہ تقوی اور پرہیزگار ہوتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی جماعت ہے, اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے دلوں سے تقوی, دلوں سے ہدایت, دلوں سے وہ چیزیں وہ ختم ہو جاتی. لیکن ایسی بھی مسجدیں ہیں جو بہت خوبصورت ہیں, ہمارے لیے دوسرے یا تیسرے نمبر کی سب سے بڑی وہ مسجدیں ہیں, اور اس میں نماز پڑھنے پر سزائیں دی جاتی. لیکن وہ کچی مسجدوں میں, وہ پرانی مسجدوں میں بھی مسلمانوں کے دل تقوی سے, مسلمانوں کے دل ہمت سے, مسلمانوں کے دل اللہ پہ بھروسے سے بھرے.
اور وہیں جو گرینڈ مسجدیں ہیں آج کی گرینڈ مسجد، اور وہ گرینڈ مسجدیں جب ہم سجا رہے ہیں تو وہ آپس میں ہم پرائیڈ کر رہے ہیں، کمپٹیشن کر رہے ہیں، تجھ سے خوبصورت میری مسجد، مجھ سے خوبصورت تیری مسجد، لیکن دلوں کو ہم نے گائیڈنس سے سجانا چھوڑ دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب مسجدیں خوبصورت ہوتی ہیں تو اس میں ایک پرابلم آتی ہے، وہ پتہ ہے کیا آتی ہے؟ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مسجدیں خوبصورت ہونے سے ایک پرابلم آتی، وہ تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت، اللہ سے ڈر، اس کی جگہ وہ سیلفی پوائنٹ بن کے رہ جاتے۔ لوگ وہاں پر جاتے ہیں فوٹو کھچانے، ویڈیو بنانے، لوگ وہاں پر اس کی روحانیت کو ختم کر دیتے۔ کسی شاعر نے بہت پیاری چیز کہی تھی، جب کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نماز، آج پکی ہیں مسجدیں تو کچے ہیں نماز۔ لوگ سیلفی پوائنٹ بنا رہے ہیں، لوگ اپنی الگ الگ طرح کی عجیب عجیب طرح کی ایسی ایسی تصویریں کھینچ رہے ہیں جس کو دیکھ کر انسان شرما جائے، اس مسجدوں کی روحانیت ختم ہو گئی۔ یہ مسجدوں کو جب ہم سجائیں گے دلوں کو گائیڈنس سے خالی کرتے ہوئے تو یہ رزلٹ ہے جو ہم اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے دیں گے، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1437 سال پہلے ہی ہمیں اللہ کے عطا کردہ علم سے بتا دیا تھا۔ پھر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے جو کہ ساری ہی کتابوں میں مل جاتی ہے، صحت کے اعتبار سے ہر حدیث بہت زبردست ہے۔ وائڈ اسپریڈ ایکسپٹینس آف میوزک ہوگا، اسے مسلم کے الفاظوں میں یوں کہا گیا ہے کہ گھر گھر ناچنے اور گانے والی چیزیں مہیا ہوں گی، ہر ہاتھ میں ناچنے اور گانے والی چیز ہوگی۔ ہمیں پہلے ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک اور تھا کہ گھر گھر ناچنے والی، ایک اور حدیث ہے کہ گھر گھر ناچنے والی چیزیں ہوں گی، لوگ گھر گھر ناچا کریں۔ تو ہمارے عالموں نے اسے بہت سالوں تک ٹی وی بتایا کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے گھر گھر ناچ رہا ہے وہ کردار جو اس کے پہلے پردے پہ آتا ہے، لیکن میرے آقا کی فراست تھوڑی اور زیادہ دور تک دیکھتی، اسی لیے تو مسلمان کی جان اپنے نبی پر اتنی نچھاور ہے کہ وہ ٹک ٹاک جیسے ایپ ہیں، ٹی وی تو ہم بیٹھ کر دیکھتے تھے نا، ٹی وی کے پہلے پردے پہ کیریکٹر ناچا کرتے، لیکن حدیث کے الفاظ ہے کہ وائڈ اسپریڈ ایکسپٹینس آف میوزک ہوگا۔ تو آپ دیکھیے اتنے سارے ایپ ہیں، کوئی موبائل ایسا نہیں ہے جس میں 5 سے 6 میوزک کے ایپ نہ ہو، ہر ہاتھ میں وہ مہیا نہ ہو، لیکن ان میں سے کچھ ایپ ایسے ہیں جو دوسرے الفاظوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس میں لوگ ناچ کر اپنا ویڈیو بنا رہے ہیں، اسے ٹک ٹاک کہتے ہیں، اسے ریل کہتے ہیں، اسے انسٹاگرام کہتے ہیں، اور یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1437 سال پہلے اللہ کی اطاعت سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور وہ ہمیں آگاہ کر گئے۔ وہ ٹی ویاں اب ختم ہو گئی، وہ لیپ ٹاپ اب ختم ہو گئے، اب ایک نئی چیز آئی ہے، ہم لوڈ کر رہے ہیں ناچ کر اپنا ویڈیو، گلیوں میں لوگ ناچ رہے ہیں، گھروں میں لوگ ناچ رہے ہیں، جتنے ویوز بڑھتے جا رہے ہیں اتنا وہ ناچ کے قیدی ہوتے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے موبائل میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کو سناؤں، بخاری اور مسلم دونوں میں، spying will increase and spies will be everywhere، جاسوسی بڑھ جائے گی اور جاسوس ہر جگہ موجود ہے، جاسوسی کا در بڑھ جائے گی کہ جاسوس ہر جگہ موجود ہے۔ اب آپ مجھے جانتے ہیں ٹیکنالوجی میں اپڈیٹس کے حساب سے ایجوکیشن کو چینج کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پین سے لے کر آپ کی گھڑی سے لے کر آپ کا چشمے سے لے کر ہر چیز میں جاسوسی کی ڈیوائسز آنے، گھر میں بیٹھ کر آپ کی باتیں سن کر آنسر دینے والے گوگل اسسٹنٹ، گوگل الیکسا، سیری، ہر چیز جو آپ کے فون میں ہے، ہر چیز جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، وہ آپ کی آوازیں سن رہے ہیں، وہ آپ کے بیڈ روم کے، آپ کے ڈرائنگ روم کے کانورسیشنز کو سن رہے ہیں۔ اور آپ نے بھی میری طرح اکثر یہ محسوس کیا ہوگا، جس بات پر آپ نے ابھی کانورسیشن پورا کیا ہے اس سے ریلیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ گوگل ڈسپلے کر رہا ہے۔ لیکن یہ صرف عام لوگوں پہ نہیں، حال ہی میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ پیگاسس نام کا، اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس میں سرکاروں نے منسٹرز پہ، اپوزیشن لیڈرز پہ، الیکشن کمشنر پہ، دنیا کے بڑے بڑے عہدے داروں پہ، انڈسٹریلسٹ پہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچہ کر کے ان میں سپائز لگائے اور ان کی سپائنگ کی۔
صرف ان کی نہیں کی، ایسے دنیا کے بہت بڑے بڑے پرائم منسٹرز ہیں جن کی بھی ہوئی، چاہے وہ فرانس کے راشٹرپتی ہوں، پاکستان کے پردھان منتری ہوں، افریقہ کے ہوں۔ واہ رے میرے پیغمبر، کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ وہاں جو میں تیرا کہلاوا یا رسول اللہ۔ آپ کی اس نسبت کے چلتے میں یہ حدیث آج سمجھتا ہوں کرنٹ کنٹیکسٹ میں کہ spies will be everywhere, spying will be done everywhere۔ ایون امیزن کے الیکسا پہ اس طرح کی FIR کروائی گئی ہے وہاں پر امریکہ میں کہ یہ ہماری باتوں کو سنتی ہے اور ہماری باتوں کو ریکارڈ کرتی ہے۔ جانچ پر یہ پتا چلا کہ گھر میں جب یہ ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں تو اس کے سیکیورٹی کیمرہ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کھول کر دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم تو اس کا سیکیورٹی کیمرہ اس لیے خرید کر لائے تھے کہ ہمارا گھر سیف ہو، لیکن وہ سیکیورٹی کیمرے میں آنے والی ہر تصویر دنیا کے ہر کونے میں دیکھی جا سکتی ہے، اس میں کہی گئی ہر آواز دنیا کے ہر طرف سنی جا سکتی ہے۔ کئی بار صرف جاسوسی کے لیے نہیں، کئی بار مزے کے لیے بھی لوگ بیٹھ کر آپ کے کانورسیشن کو سن رہے ہیں۔ ایسی رپورٹس ہیں جو نیوز پیپروں سے کاٹ کر میں آپ کی سکرین پر لایا ہوں۔ اور امیزن کی ٹیم ہو، چاہے گوگل کی ٹیم ہو، چاہے مائکروسافٹ ہو، اگر وہ چاہیں تو آپ کے فون کو آپ کے اسپائنگ ڈیوائس میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے کون سا ویڈیو دیکھا یہ یوٹیوب یاد رکھتا ہے، آپ نے کن نالج کے پیجز کو کھولا یہ ویکیپیڈیا یاد رکھتا ہے، آپ نے کن چیزوں کو خریدا یہ امیزن یاد رکھتا ہے، آپ نے کون سے گانوں کو پسند کیا یہ اسپوٹیفائی یاد رکھتا ہے، آپ نے کون سے میسیجز کو آگے بڑھایا یہ واٹس ایپ یاد رکھتا ہے، آپ نے کس کتاب کو خریدا یہ امیزن یاد رکھتا ہے، آپ نے کون سی ایئر لائن سے ٹریول کیا، ساری زندگی یہ بات ٹریباگو یاد رکھتا ہے۔ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں اپنے اسپائنگ کے جاسوسی کروانے لائق ثبوتوں کو چھوڑ جاتے ہیں، جسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی marriages between men and men and women will increase. The end of time will not come. قرب قیامت تب تک نہیں آئے گا until a man marries man and a woman marries women۔ لیکن یہاں پر آپ کو بہت سمجھنے لائق بات ہے، دیکھیے وہ ایڈلٹری نہیں کہہ رہے، وہ سیکس کے بارے میں نہیں بات کر رہے، وہ جس سے کہتے ہیں نا لیسبین اور گے، اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ وہ تو اس زمانے سے پہلے بھی تھی، ایسی قوموں کا ذکر ہے قرآن میں جو اس طرح کی گندی اور فاحش چیزیں کرتی تھی، اور جو انہوں نے کہا وہ سننے لائق ہے۔ End of times will not come until a man marries a man۔ جب تک ایک آدمی آدمی سے شادی نہ کر لے، شادی کی وہ بات کر رہے ہیں، لیگل بانڈنگ کی بات کر رہے ہیں، یا عورت عورت سے جب تک شادی نہ کر لے۔ End of times will not come۔ میں آپ کو ایک نقشہ دکھانا چاہتا ہوں، اتنے جورسڈکشن میں میرجز بٹوین سیم سیکس سیم جینڈر، ان کے بیچ میں میرجز جو ہیں وہ الاؤ ہیں۔ بات میرجز کی ہو رہی ہے، بات اس طرح کے فاحش چیزوں کی نہیں ہو رہی، وہ تو پہلے بھی تھا۔ جب تک میرج نہ الاؤ ہو جائے مین وتھ مین اینڈ ویمن وتھ ویمن۔ اور آپ کے اسکرین پر ایک پوری دنیا کا نقشہ ہے کہ کون کون سے وہ دیش ہیں جہاں سیم جینڈر سیم سیکس میرجز الاؤ۔ لیکن یہ والی جب میرے نانا نانی جب حج پہ گئے تھے اور انہوں نے وہاں سے تصویریں لائی تھی، تب میں نہیں جانتا تھا اس حدیث کو جو آج ایک دم سامنے دکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت تب تک نہیں آئے گا جب تک احد سے اونچی اونچی عمارتیں نہ بن جائیں، کعبے میں احد کے پہاڑیوں سے اونچی اونچی عمارتیں نہ بن جائیں، اور اتنی اونچی کہ ان کا سایہ کعبے پر پڑے۔ یہ فصاحت ہے، یہ بلاغت ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، یہ اپنے اللہ کے حکم سے بولی گئی باتیں وہ آج اتنی صحیح ہیں کہ احد پہاڑ کی اونچائیاں اتنی اونچی نہیں ہیں جتنی اونچی وہاں بلڈنگز ہیں، اور ان بلڈنگز کا سایہ دن کے ایک بڑے حصے کعبے پر پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت تب تک نہیں آئے، قرب قیامت تب تک نہیں ہوگی جب تک احد میں چوہوں کے بل کی طرح کٹے نہ ہو جس میں سواریاں بہت تیزی سے دوڑا کریں۔ آج پورے احد پہاڑ کو کھود کے رکھ دیا گیا، اس میں اس طرح کے چوہوں کے بل کی طرح کی سرنگیں بنا دی گئی۔
हाजियों के लिए थोड़ा आसान हो जाए ये बात के चलते, लेकिन प्रोफेसी वही है। और अभी तो एक नया प्रोजेक्ट आया है, उहद की पहाड़ियों के अलावा की जो पहाड़ी हैं उसे काट कर होटल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये अल्फाज हैं हदीसों के कि ऐसी इमारतें होंगी जो उहद पहाड़ से ऊंची होंगी, जिनका साया काबे पे पड़ता होगा, और उहद पहाड़ में चूहों के बिल की तरह टनल्स होंगी जिनमें से सवारियां बहुत तेजी के साथ गुजरा करेंगी। आज हम अपनी आंखों से देखकर मुस्कुराते हैं और हमें रोना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े टीचर के हम स्टूडेंट हैं, लेकिन हमने उनको उस तरह से पढ़ना छोड़ दिया। क्या हमें हमारे इस्लाम ने ये नहीं कहा कि दुनिया में भी बेहतरीन पढ़ाई करो, दीन में भी बेहतरीन पढ़ाई करो, दिल को भी जिंदा रखो, दिमाग को भी जिंदा रखो? लेकिन ना हम दिल की पढ़ाई करते हैं, ना हम दुनिया की पढ़ाई करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिराकु नाली। अब मैं एक मराठी मुसलमान हूं, महाराष्ट्र से मेरी तालीम हुई है। जितनी अरबी और जितनी उर्दू मेरे अम्मी ने मुझे सिखाई, मुझे उतनी आती है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान मत दीजिए। इंशाअल्लाह एक दिन आलिमों की सोहबत में मेरा भी प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाए। लेकिन आप जिस भी आलिम से पूछेंगे, शिराकुन नाले, ये दो उंगलियों को कहते हैं। एक अंगूठे और उंगली के बीच के दरमियान के हिस्से को किसी अरेबिक ग्रामर वाले से आप पूछना। अब आप हदीस के अल्फाज सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पीपल वुड टॉक बिटवीन शिराकुल नाली, वो इन दो उंगलियों के दरमियान बात किया करेंगे। एंड कैन वी सी शिराकुल नाली, ये जो वर्ड है जो इस साइन के बारे में आया, दिस इज अ यूनिवर्सल साइन ऑफ टेलीफोन इन द एंटायर वर्ल्ड। सारी दुनिया में आज एक दूसरे को दूर से ये दिखाने का कि मुझे फोन करना, यही साइन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शिराकुन नाल, इसके बीच में वो बात करेंगे, तब तक कुर्बे कयामत नहीं आएगी। आज हमारा जो फोन है और ये जो दो उंगलियां हैं, दे आर द यूनिवर्सल साइंस ऑफ द टेलीफोन। नबी पाक फरमाते हैं, मसनद इमाम अहमद की ये हदीस है, अ मैन विल लीव हिज होम, वो अपने घर से बाहर निकलेगा, एंड हिज थाई और हिप विल टेल हिम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हिज थाई, उसकी जांघ का हिस्सा, घुटने और कमर के बीच में, हिज थाई, और हिज हिप, या उसके हिप का हिस्सा विल टेल हिम व्हाट इज हैपनिंग बैक एट हिज होम। आप अपने मोबाइल को कभी देखिएगा, जब आप मार्केट में निकलते हैं, आप उसे कहां रखते हैं? आप उसे अपनी थाइस पे रखते हैं या अपने पीछे वाले पॉकेट में रखा तो हिप में रखते हैं? और ये मोबाइल हमें बता देता है साफ साफ जो हमारे पीछे घर पर हुआ। When a man will go away from the home, a device that he will keep on the thighs or the hip will tell him what has happened behind him, उसके पीछे घर पर क्या हुआ। आज हम सब अपने मोबाइल के जरिए ये पता करते हैं कि घर पर क्या हुआ। अल्लाह के रसूल, मसनद इमाम अहमद की एक और हदीस है, ह्यूमंस विल कम्युनिकेट विद द ऑब्जेक्ट्स। लोग डिवाइसेस से और ऑब्जेक्ट से बात करेंगे। एक हदीस और सुनाता हूं, बहुत अच्छी। कयामत तब तक नहीं आ सकती जब तक तुम घोड़े की लगाम और ऊंट की रस्सी से बात ना करने लगो। कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम घोड़े की लगाम और ऊंट की रस्सी से बात ना करने। मैं सोच रहा था कि ये हदीस आज कहां है भाई, आज तो नहीं है। शायद एक दिन ऐसी लगाम बनेगी, शायद एक दिन ऐसी रस्सी बनेगी जिससे हम बात करते होंगे। लेकिन फिर एक दिन मैं उबर में बैठा था तो ये हदीस खुली, अल्लाह के हुक्म से मुझ पे खुली। गूगल उससे बात कर रहा था कि इन 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट, इन 400 मीटर्स अप्लाई द ब्रेक, यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन, टेक लेफ्ट फ्रॉम द नेक्स्ट स्क्वायर। जैसे वो बात करता वैसे वैसे ड्राइवर घोड़े की लगाम यानी एक्सीलरेटर को दबाता या ब्रेक ऊंट की रस्सी पर पैर रखता। ऊंट की रस्सी वो ब्रेक और घोड़े की लगाम वो एक्सीलरेटर। वो वक्त आ गया है यार नबी पाक जब हम इन दोनों से बात करें। अल्लाह, दुनिया में तेरे दीन से बड़ा कोई दीन नहीं और तेरे बताई बातों से बड़ा कोई कुछ भी हक नहीं। आज हम सब गूगल मैप्स के गुलाम हो गए हैं।
آج ہم سب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، لیکن ٹیسلا نے ایک ٹیکنالوجی اپڈیٹ دے دوں تاکہ آپ پڑھا سکیں اپنے بچوں کو، ٹیسلا نے اسے دوسرے لیول پہ لے کے چلے گئے اور وہاں پر صرف گاڑی میں ڈیسٹینیشن ڈال کے سو جانا ہے، گاڑی اپنے آپ چل رہی ہے اور یہ کاریں وہی دکھ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے 4 سال بعد آئیں گی، 5 سال بعد. آپ ابھی جا کر گوگل کر کے ان کاروں کو خرید سکتے ہیں. سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں، آپ آرام سے سو جاؤ. آپ کی نیند کتنی گہری ہوئی، آپ کو بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی ہے، ہر چیز ڈیوائس آپ سے بات کرے گا. وہ وقت آ گیا جب مسند امام احمد کی یہ حدیث صحیح ہو گئی کہ ٹائم ول کم when the people will talk with devices. نبی پاک نے فرمایا کہ قرب قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے صحرا میں تم باغ اور باغیچے نہ دیکھے، عرب کے صحرا کے بیچ میں جب تک تم ہریالی نہ دیکھے. نبی پاک نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب تک تم قرب قیامت تب تک نہیں آئے گا جب تک تم صحرا کے بیچ میں برف کے بڑے بڑے پہاڑ نہ دیکھو. یہ سکینگ ہے جو دبئی میں کی جاتی ہے. یہ ایک پہاڑ ہے جسے کور کر کے رکھا گیا ہے، لوگ پیسہ دیتے ہیں 200 ریال، اور اس پہاڑ میں جو انڈر گراؤنڈ ہے، لوگ برف کا پہاڑ ہے جس میں ٹیمپریچر کو مینٹین کیا جاتا ہے اور لوگ وہاں پر سکینگ کرتے ہیں. آپ فصاحت اور بلاغت دیکھیے اور اپنے مسلمان ہونے پر خوش ہوئیے کہ اللہ کے کرم ہے کہ آپ کو ایسے مذہب میں چنا گیا. بس غلطی ہماری اتنی ہے کہ ہم نے دنیاوی اور دینی پڑھائی کو الگ الگ کر دیا، جبکہ دینی پڑھائی کے سارے ثبوت دنیاوی میں ملتے ہیں اور دنیاوی پڑھائی کے سارے کنسپٹ ہم دین سے ویریفائی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، طبرانی اور الحاکم کی بڑی ہی زبردست حدیث ہے، اس کی اسناد حسن ہے. رین ول بی ایسیڈک اور برننگ، بارش ایسی ہوگی کہ وہ سب کو برباد کر دے گی. ایک تو اس کا مطلب بارش برباد کرنے والی جو حدیث ہے اس کا الفاظ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، چپلون میں بھی ہو رہا ہے، اتراکھنڈ میں بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ والی دیکھیے، اس میں اسپیسیفکلی ورڈز آئے ہیں، رین ول بی ایسیڈک اور برننگ. اگر آپ اس کو دیکھیں یہ ایسڈ رین ہے جس نے بڑے کے بڑے جنگلوں کو ختم کر دیا، اور یہ سلفیورک ایسڈ جب آسمان سے بدلتا ہے، ہم انہیں کلاس میں پڑھاتے ہیں، برستا ہے آسمان سے، ہم انہیں کلاس میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی آبادیوں کو ختم کر دیا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ قرب قیامت تب تک نہیں آئے گی until the child will be filled with rage، جب تک چھوٹے چھوٹے بچوں میں اتنا غصہ نہ آ جائے کہ وہ بڑوں پر زور زور سے چیخیں، ہر بات میں وہ لڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. جب تک اس طرح کا معاشرہ نہ بن جائے تب تک قرب قیامت نہیں آئے گی. آج آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود دیکھیں کہ کیا آپ ایسے بچوں کو نہیں جانتے اپنے پریوار میں جن میں اتنا غصہ ہے، اور پتہ ہے وہ غصہ کہاں سے آتا ہے؟ سائیکولوجیکلی وہ دن کے 14 گھنٹے موبائل کی غلامی سے آتا ہے، وہ موبائل کی غلامی سے آتا ہے. یہ والی حدیث بڑی فیوریٹ ہے میری. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم and the people will pay huge money for rats، چتھڑوں کے لیے اردو میں یہ ٹرانسلیشن ہے، لوگ بڑا پیسہ دیں گے. and they will roam market، اور وہ بازاروں میں ایسے گھومیں گے کہ ان کے گھٹنے کھلے ہوں. آج ہم سب جانتے ہیں کہ جینس میں سب سے مہنگی قسم کی جینس جو ہے وہ یہ ہے جسے چتڑوں میں پھاڑا گیا ہے. یہ آج کا ایک نیا فیشن ہے کہ ہم گھٹنے کھول کر بازاروں میں گھوم رہے ہیں. اور یہ حدیث کنز المال کی حدیث، کنز المال متقی الہند کی حدیث کلیجوں کو ہلا دیتی ہے. قرب قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک there will be an abundance of illegitimate children اور children born outside marriage، شادیوں سے باہر پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد جب تک بہتایت نہ ہو جائے، شادیوں سے باہر پیدا ہونے والے بچے جب بھرمار میں نہ آ جائے، تب تک قیامت میری قریب نہیں ہوگی. میں آپ کو دکھاؤں، ڈرامیٹک انکریز ہوا ہے. یہ یو ایس اے کا رپورٹ ہے 1990 سے 2016 کے بیچ میں in the proportion of births outside the شادیوں کے باہر پیدا ہونے والے بچوں میں ڈرامیٹک انکریز آیا ہے. اس قدر انکریز آیا ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے.